معزز اساتذہ کرام اور کتاب و سنت کے مہکتے پھولوں، آج جی چاہتا ہے کہ تاریخ کے دھاروں کے ساتھ سفر کروں، سرفروشان اسلام کے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے چشم تصور کو مسجد قرطبہ، قصر احمر، بیت الحکمت، بغداد اور دنیا عرب کے نشاط انگیز مناظر سے آباد کروں، ایک پر امید شب کی دہلیز پر بیٹھ کر روشن مستقبل کا خواب دیکھوں، پھر ایک تابناک صبح کی ٹھنڈی کرنیں اوڑھ کر تعبیر کے سنہرے لمحوں کو مشام چاند سے موتر کروں۔ آج کا موضوع ہے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، انبیاء سے شروع ہو کر ان کے حواریوں تک آ جائیے، ان کو مٹانے والا سارا زمانہ نظر آئے گا، لیکن جن کو مٹانے چلے تھے وہ چمکتے رہے، اور جو مٹانے آئے تھے وہ مٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جب بتوں کے آگے پڑے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو مٹانے والوں نے آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ فرمانے خدا بندی یا نار کونی بردم و سلامہ کے تحت ٹھنڈی ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تو مقابلے میں فرعونیت آئی، بتدریج طبق در طبق نیچے اترتے آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، جب محبوب خدا نے بلغ ما انزل الیک والی تبلیغ لے کر فَإِذَا عَزَمْتَ والا توکل لے کر وائد طائف کی وادی میں اترے تو مٹانے والوں نے مار مار کر مٹانے کی کوششیں کی، لیکن وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا کے تحت مٹانے والے مٹ گئے۔ قبر نبوت کے ارد گرد منڈلانے والے ستاروں کو دیکھیے، ان کو مٹانے والے بدر میں آئے، خندق میں آئے، احد میں آئے، یرموک و قادسیہ میں آئے، لیکن جن کو مٹانے چلے تھے وہ جہاں بھی چمکتے رہے، اور مٹانے والے جہاں بھی مٹ گئے۔ میں عالم کفر کے سرداروں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، فتح مکہ کے روپرور مناظر دیکھ کر ان کے ایمان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، ایمانی غیر و حمیت کو مات دینے والوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی سپاہ نے ٹوٹی بوٹی تلواروں اور لاٹھیوں سے عراق فتح کر لیا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد کے چاہو جلال کو دیکھ کر روم و فارس کی سلطنتیں سمٹ کر اسلام میں داخل ہو گئی تھی، بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ باندھ کر خلیفہ ثانی کو پیش کر دی گئی تھی۔ مسلمان کیسر و کسریٰ کو روکتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں عالم کفر کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے مثل کمانڈر خالد بن ولید اللہ کی راہ میں پور زخم کھا کر بھی نہ خوش تھے، وہ شہادت کی آرزو میں رویا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے بے خوف و خطر دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے تھے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ حضرت عبد الرحمن عدل ایک تنہا عرب صحراؤں کی تپش کو مات دے کر دریا کو چیرتا ہوا جلا وطنی کے در سے ایسی جور اندلس پہنچا اور ایسی پرشکوہ حکومت قائم کی جو 800 سال تک مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر بنی رہی۔ کافروں، اسلامی دشمنوں، کیا تم ایسی قوم کو مٹانے چلے ہو جو ایسے لوگوں کے وارث ہیں جن کو آروں سے چیر دیا گیا، جو صحراؤں کی تپتی ریت پر لیٹ کر بھی احد احد کا نعرہ بلند کرتے رہے، کوئلوں پر لیٹ کر بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، سولی پر لٹک کر بھی توحید بیان کرتے رہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں جیسے صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت کو، احمد ابن حنبل کے استقلال کو، امام ابن تیمیہ کی بہادری کو، علامہ احسان کی حق گوئی کو آج تک کوئی نہیں مٹا سکا، آج ہمیں بھی کوئی نہیں مٹا سکے گا انشاءاللہ۔